ایک مرتبہ ادب کے ساتھ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ چیز قریب قریب ہمارے آپ کے سب کے ذہن میں ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مبارک مدینہ طیبہ میں ہوئی اور یہیں پر امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت پاک ہوئی ہے، اور سرکار کی معراج پاک کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے کہ سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا اور مکہ مکرمہ میں سرکار کا قیام رہا تو معراج شریف کا واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک سے کئی سال پہلے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء شریف میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جب معراج کی رات اللہ کے پیارے حبیب جنت کی سیر فرما رہے ہیں، میرے سرکار مختلف مقامات سے گزرے، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، باغات کا، محلوں کا۔ تو علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنت کی سیر فرماتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب ایک مقام پر تشریف لے آئے اور وہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو انتہائی خوبصورت حسین و جمیل محل ہیں، بڑے ہی حسن و جمال والے ہیں، اور ان دونوں محلوں میں خوبی یہ بھی ہے کہ دونوں کی بناوٹ یکساں ہے، کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے، محلوں کی بناوٹ میں، رنگ اور بیل بوٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو دونوں محلوں کے رنگ میں فرق ہے، فرق ہے تو رنگ میں فرق ہے کہ ایک محل کا رنگ سرخ ہے اور ایک محل کا رنگ سبز ہے یعنی ہرا ہے۔ داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سرکار کے ساتھ ہیں، حضرت روح الامین بھی ساتھ میں ہیں اور قدسیوں کی جماعت ہے۔ سرکار نے داروغہ جنت حضرت رضوان سے فرمایا کہ اے داروغہ جنت یہ بتاؤ ان دونوں محلوں کے بارے میں کہ جب ان کی ہر چیز یکساں ہے، ایک طرح ہے، بناوٹ، تعمیر، ہر چیز ایک طریقے پر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ دونوں کے رنگوں میں فرق کیوں ہے کہ ایک کا رنگ سبز ہے ایک کا رنگ سرخ ہے؟ آخر یہ رنگ کا فرق کس لیے ہے؟ تو علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب کا یہ سوال، یہ ارشاد سن کر رونے لگے اور سر جھکا لیا، بولنے کی ہمت نہیں رہی ان میں۔ سرکار اپنے جواب کے منتظر ہیں تو حضرت روح الامین علیہ السلام آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اس راز کو یہ نہیں بیان کر سکیں گے، اس راز کو میں بیان کیے دیتا ہوں۔ اے اللہ کے پیارے رسول، آنے والا وقت وہ آئے گا کہ جب پروردگار عالم آپ کو دو نواسے عطا فرمائے گا، دو شاہزادے عطا فرمائے گا۔ بڑے شاہزادے کا نام حسن ہوگا اور چھوٹے شاہزادے کا نام حسین ہوگا۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ کے بڑے نواسے جن کا نام حسن ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو زہر دیا جائے گا، اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت واقع ہوگی، اور شہادت کے وقت اسی زہر کے اثر سے ان کے چہرے کا رنگ سبز ہو جائے گا، ان کے چہرے کا رنگ ہرا ہو جائے گا۔ تو یہ سبز محل آپ کے بڑے نواسے امام حسن مجتبی کے لیے ہے، ان کی شہادت کے رنگ کے مطابق۔ اور دوسرے نواسے جن کا نام حسین ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے خانوادے کے ساتھ میدان کربلا میں ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا، 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا، اور شاہزادے حسین دین کی آبرو بچانے کے لیے دین حق پر استقامت دکھاتے ہوئے اپنا گلا کٹا دیں گے، تو شہادت کے وقت انہی کے خون سے ان کا چہرہ سرخ ہوگا۔ تو یہ سرخ محل امام حسین شہید کربلا کا ہے، ان کی شہادت کے رنگ کے مطابق۔ تم آپ غور کرو، سوچو، یہ معراج کی رات ہے، جنت کے باغوں میں امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابھی تو امام حسین کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، لیکن پیدائش سے پہلے شب معراج شہادت امام حسین کا تذکرہ جنت کے باغوں میں ہو رہا ہے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ امام حسین کی شہادت یہ پوشیدہ چیز نہیں تھی، ان کی شہادت کا تذکرہ ہر دور میں ہوا ہے، پیدائش سے پہلے بھی ہوا، پیدائش کے وقت بھی ہوا، اور بعد میں بھی ہوتا رہا ہے۔ دیکھو شہادت امام کا مقام۔ اور پھر اب دوسری روایت حدیث پاک کی یہ بھی سامنے رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ سیدنا امام حسین کا مقام اور آپ کی شہادت کا معاملہ اللہ کے حبیب نے بھی بیان فرمایا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی علم تھا، حضرت علی مرتضی کو بھی علم تھا، اور کم و بیش اکثر صحابہ کو بھی علم تھا کہ آنے والا وقت وہ ہوگا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔